تو بڑے فخر سے بنارس میں کہتے ہیں، یوپی میں کہتے ہیں کہ صاحب ہم پاکڑ کی اور صاحب گنج کے علاقے میں جاتے ہیں، ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. پوری پوری بستی اہل حدیثوں کی بستی ہے، پوری پوری بستی قرآن و حدیث پر چلنے والوں کی بستی ہے. لیکن کیا اب ہم جا کے یہ بھی بتائیں کہ صاحب ان بستیوں میں محرم بھی منایا جاتا ہے، وہاں تعزیہ بھی اٹھایا جاتا ہے، وہاں شادی بیاہ میں ڈی جے بھی بجایا جاتا ہے، وہاں کے نوجوان شراب کے نشے میں دھت رہتے ہیں؟ کیا یہ بات بھی ہم بیان کریں اور یہ بات بھی بتائیں میرے پیارے ساتھیوں؟ شرم آنی چاہیے. جن رسموں کو میرے نبی نے توڑا ہے آج ہم ان کو پھر سے زندہ کر رہے ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر دور جاہلیت میں ناچ گانا ہوتا تھا، لوگ شراب پی کے مست ہو جاتے تھے. اسلام نے آ کر کے نکاح کو عبادت بنا دیا. نکاح کے موقع پر خطبہ نکاح ہوتا ہے، اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے. اس کے بعد مولوی صاحب قاضی صاحب لڑکے سے کہتے ہیں کہ آپ کا نکاح میں نے فلاں لڑکی کے ساتھ کر دیا، کیا آپ کو قبول ہے؟ کیا آپ نے قبول کیا؟ لڑکا کہتا ہاں میں نے قبول کیا. اسلام نے تو نکاح کو عبادت بنا دیا، نکاح کو برکت کی چیز بنا دیا، اور ہم ڈی جے بجا کر کے اور اپنے گھر کی عورتوں کو نچا کر کے اور ان سے گانا ان کے منہ سے نکلوا کر کے ہم اس نکاح کو کی برکت کو ختم کر رہے ہیں. میرے بھائی شرم آنی چاہیے ہمیں اور آپ کو. میرے نبی رسم کو توڑنے کے لیے آئے تھے. اس زمانے کی بہت بڑی رسم تھی کہ اگر کوئی کسی بچے کو اپنا بیٹا بنا لیتا تھا، منہ بولا بیٹا کہہ لیتا تھا، اس کو اڈاپٹ کر لیتا تھا، اس کی پرورش کر لیتا تھا، اس کا سگا بیٹا مانا جاتا تھا. اللہ نے یہ رسم توڑی اور اپنے نبی سے کہا کہ آپ زینب سے نکاح کر لیجیے. اے میرے رسولو، میں نے تم کو اپنی کتاب دی ہے، میں نے تم کو نبی بنایا ہے. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. اے میرے نبیوں، اگر تمہاری زندگی میں ہمارا آخری نبی آ جائے جو تمہاری شریعتوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا، لتؤمنن به ولتنصرنه، تو تم وعدہ کرو کہ تم میرے آخری نبی کی مدد کرو گے، تم اس کے اوپر ایمان لاؤ گے. قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری. اللہ نے سارے نبیوں سے یہ ایگریمنٹ لیا کہ کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، کیا تم اس بات پر حامی بھرتے ہو؟ سارے نبیوں نے کہا قالوا اقررنا، ہاں اللہ میں اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین. اللہ نے فرمایا تم گواہ رہنا اور میں بھی گواہ ہوں کہ اگر میرا آخری نبی تمہاری زندگی میں آ جائے تو تم اس کے اوپر ایمان لے آؤ گے. یہ ہمارے نبی کا مقام ہے میرے بھائی. اگر ہمارے نبی کی زندگی میں اگر کوئی دوسرا نبی بھی آ جاتا، اگر کسی دوسرے نبی کی زندگی میں اگر اللہ کے آخری نبی آ جاتے تو اس نبی کو بھی ہمارے نبی کی پیروی کرنا پڑتا. یہ مقام ہے میرے نبی کا. آج لوگ اپنے بزرگوں کی بات پر، اپنے پیروں کی بات پر، اپنے اماموں کی بات پر، اپنے بڑوں کی بات پر اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں. میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. نبی کی بات جہاں آ جائے، نبی کا فرمان جہاں آ جائے، وہاں پھر اپنا دماغ، اپنی عقل، اپنی منطق، اپنی لاجک مت لگاؤ میرے بھائی. حضرت عمر فاروق کو دیکھیے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق تورات کا ایک نسخہ لاتے ہیں اور اس کو اللہ کے نبی کے سامنے لا کر کے پڑھنے لگتے ہیں. اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اے عمر، کیا تم اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہو؟ دیکھو اللہ کے رسول کتنے غصے میں ہیں. حضرت عمر فاروق نے جب نبی کا چہرہ دیکھا، تورات کے اس نسخے کو زمین پر ڈال دیا اور فوراً ادب کے ساتھ کہنے لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کے غضب سے. رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، میں محمد کو اپنا رسول مانتا ہوں، میں اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں. آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اے عمر اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ، اگر آج حضرت موسیٰ بھی زندہ ہو جائیں، اگر آج حضرت موسیٰ بھی آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر کے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے لگو، لزللتم عن سواء السبیل، تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، تم صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے. پتہ یہ چلا کہ جب نبی کے رہتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کی نہیں چل سکتی تو کسی امتی کی کیسے چلے گی میرے بھائی.
اس لیے بات نوٹ کر لو کہ اللہ کے آخری نبی کے آنے کے بعد اب اگر کسی کو جنت میں جانا ہے، کسی کو اللہ کیا کامیاب ہونا ہے، اللہ کے جہنم سے بچنا ہے، تو اسے اللہ کے آخری نبی کا کلمہ پڑھنا پڑے گا اور آپ کے اوپر ایمان لانا پڑے گا۔ یہاں تک کہ اگر کوئی توحید کا قائل ہے، کوئی ایک اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے، لیکن اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتا ہے تو وہ نجات نہیں پا سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک مرتبہ کسی تقریر میں کہا تھا کہ اگر کوئی توحید کا قائل ہے، کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا ہے، تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا تھا کہ اس کی 99.99% امید تو یہی ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، مگر 0.1% گنجائش ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ مگر قرآن و حدیث بتاتے ہیں کہ آخری نبی کے آ جانے کے بعد، جناب محمد رسول اللہ کے آ جانے کے بعد 0% بھی کسی کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نجات پائے، جب تک وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا کلمہ نہ پڑھ لے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ عظمت ہے میرے نبی کی، اپنے رسول کی عظمت کو پہچانو میرے بھائی۔ ہم جانتے ہیں مسلمان خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے سے پہلے کدھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف۔ وہی بیت المقدس جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے، وہی بیت المقدس جہاں ہمارے مظلوم فلسطینی بھائیوں کو مارا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو مارا جا رہا ہے، اسی بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے اللہ کے نبی نماز پڑھتے تھے۔ مگر آپ کے دل میں یہ تمنا تھی، آپ کا دل چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ بنا دے، مسجد حرام کو ہمارا قبلہ بنا دے۔ اللہ کے نبی اپنی زبان سے یہ بات نہیں کہہ رہے، آپ کے دل میں یہ ارادہ ہے، آپ کے دل کی یہ خواہش ہے، آپ کی اچھا یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہے میرے پیارے ساتھیوں، جس بات کو نبی اپنی زبان پر بھی نہیں لائے، صرف نبی کے دل میں یہ ارادہ چل رہا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اے نبی، جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر کے آپ انتظار کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا کوئی حکم ایسا آ جائے، ہمارا قبلہ بدل دیا جائے، ہمارا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے، اے نبی اللہ تعالیٰ آپ کی نظر کو دیکھ رہا ہے، آپ کے دل کی خواہشات کو دیکھ رہا ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کو پورا کر رہا ہے۔ اب آج کے بعد سے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، ان کو نماز میں قبلہ خانہ کعبہ کو بنانا ہے، ان کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ یہ مقام ہے ہمارے نبی کا، ہمارے نبی کے دل کی جو خواہش تھی اللہ تعالیٰ نے اس خواہش کو پورا کر دیا میرے پیارے۔ پورا قرآن آپ اٹھائیے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، کہا یا موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کو پکارا، کہا یا عیسیٰ، داؤد علیہ السلام کو پکارا، کہا یا داؤد۔ لیکن پورے قرآن میں کہیں پر آپ کو یا محمد نہیں ملے گا۔ اللہ نے اپنے آخری نبی کو جب بھی پکارا، یا ایوہ النبی کہا، یا ایوہ الرسول کہا، یا ایوہ المدثر کہا، یا ایوہ المزمل کہا۔ یہ عظمت ہے اس آخری نبی کی، یہ مقام ہے اس آخری نبی کا۔ اس نبی کا مقام تو یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، جب اللہ کے نبی معراج کے سفر پہ جاتے ہیں، بیت المقدس میں آپ پہنچتے ہیں، آپ فرماتے ہیں رأیتنی فی جماعت من الانبیاء، میں نے دیکھا کہ وہاں بہت سارے انبیاء کی جماعت موجود ہے، آدم علیہ السلام موجود ہیں، ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، نوح علیہ السلام موجود ہیں، اسحاق علیہ السلام موجود ہیں، وہاں بہت سارے نبیوں کی جماعت کو میں نے دیکھا۔ فحانت الصلاۃ، اتنے میں وہاں نماز کا ٹائم ہو گیا۔ سارے نبیوں نے کہا آج ہمارا امام اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سارے نبیوں نے اللہ کے نبی کو امامت کے لیے آگے بڑھایا، فَأَمَمْتُهُمْ، اور اللہ کے نبی نے ان سارے نبیوں کو نماز پڑھائی۔ یہ ہے ہمارے نبی کی عظمت، نبیوں کی امامت آپ نے کرائی ہے، آپ نبیوں کے امام ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام کائنات ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں،
آپ کے بعد اب دنیا میں جو بھی نبی بننے کا دعویٰ کرے گا وہ مکار مانا جائے گا، وہ دجال مانا جائے گا، وہ جھوٹا مانا جائے گا۔ اللہ کے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کے جتنے لڑکے پیدا ہوئے، جتنے بیٹے پیدا ہوئے، سب بچپن میں انتقال کر گئے۔ کوئی لڑکا آپ کا جوان نہیں ہوا، کوئی بیٹا آپ کا جوان نہیں ہوا۔ ہاں، ایک بچے کو آپ نے پالا تھا، کوئی اس کا نام بتا سکتا ہے؟ ایک بچے کو آپ نے پالا تھا، ان کا نام تھا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی آپ نے پرورش کی تھی، اور اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ اگر کوئی کسی بچے کو پال لیتا تھا تو وہ اس کے سگے باپ، اس کا سگا باپ مانا جاتا تھا، اور ولدیت میں اسی کا نام لیا جاتا تھا۔ جب حضرت زید جوان ہوئے تو لوگ ان کو زید بن محمد کہنے لگے، اللہ کے نبی کا بیٹا کہنے لگے۔ حضرت زید کی شادی ہوتی ہے حضرت زینب کے ساتھ، میاں بیوی میں بن نہیں پاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے۔ جب وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دیتا اپنے آخری نبی کو کہ اے نبی اب آپ زینب سے شادی کر لیں۔ بڑے غور سے سننا، اس زمانے کے دستور کے مطابق حضرت زید اللہ کے نبی کے بیٹے کی حیثیت رکھتے تھے، اور ان کی بیوی اللہ کے رسول کی بہو کی حیثیت رکھتی تھی، اور اللہ نے حکم دے دیا کہ اے میرے نبی آپ کو ہم حکم دے رہے ہیں آپ زینب کے ساتھ شادی کر لیں۔ اللہ کے نبی بھی ڈر گئے، آپ کو بھی لگا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے بہو کے ساتھ شادی کر لی۔ اللہ نے فرمایا وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ۔ اے نبی جب ہم نے حکم دے دیا تو لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سے ڈرو۔ اے نبی ہمارا حکم ہے، آپ کو کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ زینب سے نکاح کر لیں۔ اور دنیا نے یہ منظر دیکھا، اللہ کے نبی نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، یہودیوں نے، منافقوں نے بدتمیزی کرنا شروع کر دیا، کہا کہ صحابیوں نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، اپنے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا ڈیفنس کر رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کبھی تمہارے نبی پر کوئی کیچڑ اچھالے، تمہارے نبی پر کوئی اعتراض کرے، تمہارے نبی کو کوئی برا بھلا کہے، تو اپنے نبی کا ڈیفنس کیا کرو۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ نبی کا ڈیفنس کیا جائے، نبی کے کیریکٹر کو واضح کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ان کی اولاد میں کوئی تو مرد نہیں ہے۔ بچے جو پیدا ہوئے سب بچپن میں انتقال کر گئے، جب ان کی اولاد میں کوئی مرد نہیں تو ان کی بہو کہاں سے آ گئی؟ غور کرو اللہ نے رسم کو کیسے توڑا ہے۔ اس کی پرورش کر لیتا تھا، اس کا سگا بیٹا مانا جاتا تھا، اللہ نے یہ رسم توڑی اور اپنے نبی سے کہا کہ آپ زینب سے نکاح کر لیجیے۔ اللہ نے فرمایا محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ اس پر ایک اور سوال کیا گیا کہ سارے مسلمانوں کو تو 4 شادیوں کی اجازت تھی، لیکن اللہ کے رسول کے نکاح میں آلریڈی 4 بیویاں تھی اور حضرت زینب 5ویں بیوی تھی۔ ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا سارے مسلمان تو 4 شادیاں ہی کر سکتے ہیں، یہ اللہ کے نبی 5ویں شادی کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، وہ اللہ کے رسول ہیں، تم ان کو اپنے جیسا مت سمجھو، اپنے اوپر قیاس مت کرو، وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں۔ وہ 5 نکاح کیا وہ 9 نکاح کر سکتے ہیں، تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ایک اور اعتراض کیا گیا کہ اگر شادی کرنی ہی تھی کوئی اور کر لیتا، ابو بکر کر لیتے، عمر کر لیتے، عثمان کر لیتے، علی کر لیتے، کوئی صحابی کر لیتے، اللہ کے نبی کو اپنے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ اعتراض بھی لوگوں نے کیا۔ فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میرا نبی تو آخری نبی ہے،
میرے نبی کے اوپر تو نبوت کی مہر لگائی جا چکی ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ رسم و رواج کو نہیں توڑیں گے، اگر آپ رسم و رواج کو ختم نہیں کریں گے تو کون ختم کرے گا؟ افسوس کی بات ہے میرے